جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے۔ جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا۔ بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں، یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے، بس باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی، زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتا نہیں چلتا۔ آپ ستاتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں، کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو۔ اگر صرف جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے، بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں وہ، بس یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو، یہ سب ختم ہو جاتی نا۔ جیسے حدیث میں آتا نا کولونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سنا مکھی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اب کورونا میں بس سنا مکھیاں کھلا کھلا کے باقی ساری ویکسین جو تیار ہو رہی ہے، یہ جو دنیا، یہ سب یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا۔ اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کولونجی رکھ لیتے، اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئی تو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں، وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے، نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا، بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے کولونجی۔ جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے، ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے، وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب، بھائی کیڑوں کی دوا، پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا، سنا یہ ہے؟ سنا ہوا ہے آپ نے؟ آپ کو مزہ نہیں آئے گا، جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا۔ ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں؟ کیڑوں کی دوا۔ ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی۔ لوگ کہنے ہیں یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے، ہڈی ٹوٹی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ۔ یہ آئندہ کے لیے دی ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت، ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا، صحیح۔ تو ہمارے یہاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز میں بھائی کولونجی، ہر چیز میں بس سنا مکھی دے دو، بس شہد دے دو۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، حدیث کا مطلب ہے کولونجی میں شفا ہے، کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، کس نے کھانی ہے، یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی۔ حدیث میں ایک اشارہ دے دیا بھائی اس میں دوائیت کا عنصر ہے، بس ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر کہ کولونجی میں ہر بیماری سے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کیسے رکھی ہے میڈیکل سائنس بتائے گی آپ، صحیح ہے نا؟ یہ مولانا صاحب نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ کون بتائے گا؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، کیسے رکھی ہے، کس مقدار میں رکھی ہے، کس وقت کھانا ہے، یہ میڈیکل سائنس بتائے گی، یہ مولانا بولو بھائی نہیں بتائیں گے آپ کو، صحیح ہے نا؟ تو اب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے۔ پورا ہی بخشا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ بخش دے تو الگ بات ہے۔ جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب آپ صرف کولونجی کے چند دانے چبا دو گے تو اٹیک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے بھائی، اب تو وہ دوائیں بھی کھانی پڑیں گی۔ اور آپ نے 15 سال جو میرے مشورے پہ 2 پراٹھے صبح کھائے ہیں دیسی گھی کے، یا سوری دیسی گھی کے نہیں، وہ جو ہوٹل کے، تو وہ بھی اثر کریں گے اب 15 سال کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کچھ ہوگا، تو اس لیے کولونجی بھی کھائیں، اور پہلی بات تو یہ کہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں سے احتیاط کریں۔ تو اسی طرح اصل چیز ہے گناہ۔ دیکھو زہر کولونجی میں شفا ہے، لیکن آپ نے کہا میں ایک چٹکی کولونجی کی بھی لوں گا، ایک چٹکی زہر کی بھی کھاؤں گا، کیونکہ زہر سے جو بیماری آئے گی کولونجی سے شفا مل جائے گی، یہ دلیل صحیح ہوگی۔ تو اسی طرح بھائی کولونجی میں شفا ہے، بشرطے کہ زہر سے بچے، نقصان دہ چیزیں نہ کھائے، پھر شفا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو جمعے کے دن مغفرت ہو جاتی ہے مرنے والے کی، بشرطے کہ جو زہر آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے نا، یتیموں کا مال کھانا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اس زہر سے بچے۔ تو پھر جو چھوٹی موٹی جراثیم ہے نا، وہ جمعے سے کیا ہو جائیں گے، وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں مرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے میں مرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ جمعے میں مرنے سے تھوڑے والے جراثیم، لیلۃ القدر میں تھوڑے اور اسٹرانگ جراثیم مر جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کی وراثت کے، حج فرض ہوا وہ نہیں ادا کیا آپ نے، ماں باپ کو ستایا، یہ اتنے بڑے بڑے جراثیم ہیں، یہ لیلۃ القدر کا اسپرے ان پہ کام بولو بھائی نہیں کرتا۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے اور حقوق العباد ہے تو وہ واپس کرنے پڑیں گے، وہی طریقہ ہے۔ بعض لوگ بہت غلو کرتے ہیں، جو بھی لیلۃ القدر میں مر گیا بس وہ ڈائریکٹ جنت میں، ایسا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام، تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ دیکھو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، پوری امت کا اجماع ہے، لیکن نبی نے نہیں پڑھا، نبی نے نہیں پڑھا۔ حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے نا، آپ سے زیادہ کسی کو ترس آیا ہوگا خودکشی کرنے والے پر، لیکن آپ نے نہیں پڑھا، بائیکاٹ کیا۔ کیوں؟ لوگ اس جرم کو ہلکا
نہ سمجھے. تو ہم ایک جانب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ طرز کھانا ہے, دوسری یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ طرز کھانے سے معاشرے میں یہ جرم کیا ہو رہا ہے, پروموٹ. تبھی الحمدللہ میں کبھی خودکشی کرنے والے کی حمایت نہیں کرتا, نہ کبھی اس پہ ترس کھاتا ہوں. میرے پاس آتا ہے نا وہ بیچارے حالات سے تنگ آ کے کھمبے سے لٹک گیا, مار دیا, ہائے 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 بیچارے. میں نے کہا اتنا مظلوم نہیں تھا. اگر اتنا نیک ہوتا تو قبر میں چترون لگ رہے ہوتے اس کے. ارے سب سے پہلے تو اللہ کو ترس آتا نا اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے جو خودکشی کرتا ہے برزخ میں وہی عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا. یہ جو ابھی بالی ووڈ کے ایکٹر نے خودکشی کی ہے نا رسہ لٹکا کے, تو حدیث کے مطابق آپ اس کی لاش کو جلائیں یا نہ جلائیں, قبر میں دفنائیں, جو بھی کام کرتے ہیں, ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کا عذاب بعد میں, قیامت تک یہ اسی طرح اپنے آپ کو پھندے سے لٹکا کے مارتا رہے گا. اللہ اس میں جان ڈالیں گے. برزخی زندگی میں ہوتا ہے یہ کام, باڈی کو نہیں پتا چلتا. اس پر ایک پورا بیان میرا تفصیل سے ہو چکا ہے. برزخ میں اللہ اس کی روح کو جسم دیں گے, اسی طرح اللہ کہیں گے لٹکو, مارو اپنے آپ کو, تڑپے گا, مرے گا, پھر پھندا لٹکے گا. حدیث میں آتا ہے جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک اللہ اس کے لیے پہاڑ قائم کرتے رہیں گے, وہ اس پہ گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا, مرے گا, پھر اللہ زندہ کریں گے, پہاڑ پہ چڑھائیں گے, پھر گرائیں گے اس کو, قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کریں, یہ جرم ہے. اور پاکستانی قانون کے حساب سے بھی جرم ہے. خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے اس کے خلاف FIR کٹوائی جا سکتی ہے, اریسٹ ہو جائے گا فوراً. بہت سی خواتین سوسائڈ کرتی ہیں شوہر کے سسرال کے حالات سے تنگ آ کے. حالات تو ہوتے ہیں سسرال کے بڑے بڑے خراب بھی ہوتے ہیں. آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت, بولو بھائی نہیں. تو میاں آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں میری بیگم دھمکی دے رہی ہے خودکشی کرنے کی. میں نے کہا ریکارڈ کرو بیگم کی دھمکی, FIR کٹوا کے اندر کر دو اس کو, سیدھی سی بات. اور کہیں مذاق ہے کیا؟ اگر یہ پی لے زہر تو شوہر کا تو بیچارہ چوڑے میں آ گیا, اس لیے کہ پھر یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا کہ اس نے نہیں مارا, خود مری ہے. پھر اگر مر گئی تو پھر وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی کہ اس نے اتنا ٹارچر کیا ہوگا کہ بیچاری نے اپنے آپ کو مار لیا. تو کوئی بھی غم ہو آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر اتنا بڑا ظالم ہے, طلاق لو بھائی, اس سے خلا مانگو, گھر سے بھاگ جاؤ. اگر ظالم ہو ایسا نہ کو بھاگ جائے بلا وجہ, کوئی اتنا ٹارچر کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن ہے آپ کے پاس, گھر سے بھاگ جائیں, آپ کہیں بھی جا کے پناہ لے لیں. مارنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے آپ قتل نہیں کر سکتے آپ. قتل کیا تو اللہ پھر جو لٹکائے گا نا وہ شوہر کے لٹکانے سے زیادہ ہوگا. تو مارنے کی اجازت نہیں ہے کیسے بھی غم ہو. اور پھر ان کو غم بھی نہیں ہوتے, کم وقتوں کے کھا رہے ہوتے ہیں صبح پراٹھے, بس ایک محبت ناکام ہو گئی تو لٹک گئے. چلو سسرال تو ٹینشن دیتا بھی ہے نا, اداکاروں کو کیا ٹینشن ہوتی ہے بھائی, تمہارے پاس عزت بھی ہے, تمہارے پاس دولت بھی ہے, تم نے چاند پہ زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں, یا خریدنے کی باتیں کر رہے ہو, مجھے نہیں پتا خریدی ہیں یا خریدنے کی باتیں تھی. تو اتنے آپ ہائی پروفائل آدمی ہو اور آپ غموں سے پتہ نہیں کون سے غم آپ کے لگ گئے کہ آپ لٹک کے ہلاک ہو گئے. اس کا مطلب آپ لوگوں میں عدم برداشت پیدا کر رہے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگوں کو بزبان حال لٹکنے کی ترغیب دے رہے ہو, یا آپ نے جرم کیا ہے. تو اس لیے یہ آپ کی روح امن میں رہے, شانتی میں رہے, یہ بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اتنا بول سکتے ہو بھائی کہ جو ہے نا یہ ہمیں افسوس ہوا کہ لٹک گئے, لیکن اچھا کام محترم نے نہیں کیا, اور اس سے لوگوں کے حوصلوں کو کیا کیا ہے, پست کیا ہے. نوجوانوں کو لٹکنے کی ترغیب دی ہے, غلط کیا. اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے FIR کٹوا کے ہم تھانے میں بند کرائیں گے. اگر انڈیا کے لوگ اس طرح کے کمنٹس کریں نا تو ہم سلوٹ کریں ان کو, بالکل صحیح. انڈیا کے اداکاروں کو چاہیے, جتنے بالی ووڈ کے دوسرے ایکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس ایکٹر نے جب خودکشی کی ہے تو آپ کمنٹ میں یہ لکھیں کہ یہ اچھا کام نہیں کیا, کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی کہ جس پہ لٹکا جاتا, ہر ٹینشن کا حل بولو نا موجود ہے, اچھا کام نہیں کیا. اور اگر یہ محترم زندہ ہو کے دوبارہ آ گئے تو پولیس کو بتا کے فوراً کیا کرنا ہے ہم نے, کیونکہ جرم ایک تو اپنے آپ کو ہلاک کیا, آپ بھی تو ایک انسان ہو نا, تو انسانیت کے ناطے آپ پر لازم تھا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتے. دوسرا, آپ نے لاکھوں لوگوں کو ترغیب دی ہے لٹکنے کی, کیونکہ اب آپ جتنے مرضی بیانات دیتے رہے خودکشی کے خلاف, نوجوان جو یہ لٹکتا ہوا منظر دیکھیں گے ان کے پاس ایک راستہ دکھا دیا آپ نے کہ یار اتنا بڑا آدمی جب لٹک سکتا ہے تو میرا غم تو اس سے بھی زیادہ ہے, اس کا غم میرے غم جیسا نہیں ہے. یہ اس کے پاس تو پیسہ بھی تھا اور شہرت بھی تھی اور جوانی بھی تھی, بیماری بھی نہیں تھی, سب کچھ تھا. میں تو بے روزگاری سے تنگ آیا ہوا ہوں, میرا تو ٹماٹر کا ٹھیلا بھی آج کل نہیں لگ رہا کوئی خرید رہا. میری تو اس کی تو گرل فرینڈ بھاگ گئی تھی, میری تو سچی مچی کی بیوی بھاگ گئی ہے. تو اس سے بڑے جس کو غم ہوں گے وہ کہے گا ہم تو آسانی سے لٹک سکتے ہیں. تو یہ ترغیب جرم کی دی کہ نہیں دی؟ اس لیے اللہ خودکشی کرنے والے پر ترس نہیں کھاتے, اللہ نے اس کے لیے اصول الگ بنایا ہے. تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کا جنازہ مسلمان اگر ہو تو پڑھا جائے گا, مگر علاقے کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ وہ اس جنازے کا بائیکاٹ کریں. اسی طرح کوئی بڑا گناہ گار ہو, کھلے عام ہو, چھپ کے گناہ کرنے والے کا تو حکم ہے شریعت میں پردہ ڈالو, چھپاؤ, کیسے ہی بڑھاؤ. کھلے عام جرم کر رہا ہے تو پھر اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش, بولو
مت کرو. کھلے عام زانی ہے, ڈاکو ہے, لاکھوں لوگوں کی جان لے لی اور مر گیا 27ویں رات کو, اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں جائے گا. یہ اس کا مطلب آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا, کیونکہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کہاں جائے گا, لیکن کم از کم یہ بھی نہ کہیں کہ جنت میں جائے. اگر برے الفاظ سے یاد نہیں کریں تو اچھے الفاظ سے بھی یاد نہ کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گورباچوف تھا نا جس نے افغانیوں کا خون کیا تھا, 16 لاکھ افغانی قتل کر دیے تھے اس نے رشیا کی جنگ میں. ارے جب روس افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو 16 لاکھ افغانیوں کا, یہ تو آن دا ریکارڈ ہے, باقی لاکھوں اس کے علاوہ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. افغانستان کو کھنڈر بنا دیا. تو ایک صاحب گورباچوف پہ ترس کھا رہے تھے کہ اللہ کرے مسلمان ہو جائے, قیامت کے دن میں اس کی بخشش کرواؤں گا. تو ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح قیامت کے دن دیکھتا ہوں. واقعی صحیح کہہ رہا تھا. او بھائی 16 لاکھ انسان مار دیے, لاکھوں عورتوں کی عزتیں تباہ ہو گئی, قیامت میں ملے تو صحیح. دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکتے, قیامت میں بھی چھوڑ دیں. واہ بھائی واہ, تو نہیں چھوڑیں گے, ملے گا چھوڑیں گے آپ لوگ. گورباچوف قیامت کے دن کہیں چھاؤں میں آ جائے بس, بولے تو ادھر سائڈ پہ آ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بد دعا کی تھی, بہت پہلے کوشش کی ہدایت پر آ جائے. اللہ نے کہا اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا. تو پہلی دعوت تو یہی ہے نرمی سے, قولا لہ قولا لینا, نرم بات کرنا. حالانکہ ہزاروں بچوں کا قاتل ہے, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق مل جائے. اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا, شاید سدھر جائے. موسیٰ کلیم اللہ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں, ہر طرح سے فرعون کو سمجھا رہے ہیں میں تیرا خیر خواہوں. فرعون نہیں مان رہا, کہہ رہے معجزے دکھاؤ. معجزے دکھا دیے. فرعون نے کہا جادو ہے, جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا. مقابلہ کروا دیا. جادوگروں نے خود گواہی دے دی بھائی یہ معجزہ ہے, جادو نہیں ہے. جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیے. پھر بھی اللہ نے مہلت دی, توبہ کر لے اب. پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا, ٹڈیوں کا عذاب بھیجا, جوؤں کا عذاب, ہر طرح کے عذاب بھیجے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹل جاتا, دعا نہیں کرتے تو عذاب نہیں ٹلتا. صاف دکھا دیا وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ جھوٹا نہیں ہے, پھر بھی انکار کرتے رہے. بالآخر جب ظلم انتہا ہوئی ہے نا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے, اور ہارون علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے, اے اللہ اب فرعون کو تباہ کر دے, اور پہلا دعا میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لے. ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے, اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ایسا نہ ہو کہ اتنی بدماشیاں کی ہیں اس نے, اب جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا اور ہمارا وقت آیا کہ ہمیں ظلم سے نجات ملے, پتہ چلا یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا, مسلمان. اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا 99 سال میں بھی, تو اللہ پچھلا سب کیا کر دیتے ہیں, معاف. اے اللہ اب کلمہ پڑھنے تیرا اصول تو چینج نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھے گا تو نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا اصول چینج کر لے, تو یہ تو نے کرنا نہیں ہے. موت سے پہلے جو توبہ کرے گا تو نے معاف کرنا ہے, یہ تو تیرا لگا بندہ اصول ہے, یہ اصول تو تیرا چینج نہیں ہو سکتا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کے حق میں یہ اصول چینج کر لینا, نہ یہ تو تیرا اصول ہے کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول ہوگی, بشرطے کہ بالکل حالت نزع کی کیفیت میں نہ ہو. تو اب میں تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں, اب تو اس سے کلمے کی توفیق سلب کر لے, اس کے دل پر ایسی اسٹیمپ لگا دے کہ اس کلمے کے علاوہ سب کچھ اس کی زبان سے نکلے, کلمہ نہ نکلے, اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام یہ جو دعا مانگ رہے ہیں, تو کیا موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے؟ ہے بھائی, کیا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرعون زبردستی جہنم میں جائے؟ وہ کسی کو جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتے تھے؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے بدگمان ہو تو پھر یہ ایمان خطرے میں ہے نا. پیغمبر ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے, پیغمبر میں کوئی فالٹ بولو نہیں ہوتا. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو اتنے مظالم سہنے کے باوجود فرعون کی ہدایت کی کوشش میں لگے رہے کہ اب آ جائے, اب آ جائے, اب آ جائے. وہ ہزاروں بچوں کے قتل کو بھی بھولنے کے لیے تیار تھے, ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں, اس کے لیے بھی تیار تھے, معاف کر دیں گے. لیکن فرعون تیار نہیں تھا. اب جب آخری وقت ہے, ظلم حد سے بڑھ گیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے, جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھے اس وقت تک اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. کیونکہ جب عذاب دیکھے گا تو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا, یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں. اللہ نے کیا فرمایا, اجیبت دعوتکما, اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی ہے. اب فرعون پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی, اب میں اس کو ایمان لانے ہی نہیں دوں گا. تو یہ بھی ایک آپشن ہے بھائی, یہ بھی ایک انداز ہے, سمجھ رہے ہو نا. تو اسلام میں بیلنس ہے. بعض لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں, بعض اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں ڈنڈا لے کے چڑھ جاؤ. وہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی اعتراض کہ
علماء تو حکومت کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون جیسے ظالم کے پاس گئے ہیں، تو مولانا طارق بن صاحب وزیر اعظم کے پاس نہیں جا سکتے. تو ایک طرف غلو ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دوسری طرف غلو ہو جاتا ہے. اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو بددعا کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں کہ نا 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 نا، اور کوشش کرتے ہیں لیلۃ القدر میں مروا کے اس کو کہاں بھیجیں؟ جنت میں بھیجیں. لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا، لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا. او بھائی یہ جنت میں چلا گیا تو ان ہزاروں لوگ جو ہے نا ان پہ ترس کھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دشمنی نہیں تھی، اپنی قوم سے محبت تھی. فرعون سے دشمنی میں نہیں بددعا کر رہے تھے فرعون کے خلاف، اپنی قوم سے محبت میں غیرت کی وجہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ جنت میں چلا گیا تو میری قوم کے جو جذبات ہے نا، جو ہزاروں صدیوں سے یہ ظلم کر رہا ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. ہم بھی تو تیرے بندے، کچھ ہمارا بھی خیال کر لے. ہم چاہتے ہیں کہ لٹکے کم وقت دیے. تو یہ بھی غیرت ہوتی ہے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلو. میں بار بار کہتا ہوں اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں اس اسٹائل سے، اسی اسٹائل کی سپیڈ اور بڑھا دے پھر، ٹھیک ہے؟ سپیڈ اور بڑھا دے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیلنس رہنا چاہیے. یہ اسٹائل بھی ہے تو وہ والا اسٹائل بھی، دونوں ہے. نبی کے پاس بھی یہ دونوں طریقے تھے. آپ نے بددعائیں بھی کی ہیں. فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا سب کو معاف کر دو. ابن خطل ایک بڑا ظالم تھا، وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے پناہ مانگ رہا تھا. آپ نے فرمایا ابن خطل کو جہاں پاؤ قتل کر دو. لوگوں نے کہا وہ تو بیت اللہ کے غلاف پڑا، فرمایا وہیں اڑا دو اس کی گردن. یہ بھی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو پکڑا، دشمن تھا، جنگ میں آیا ہوا تھا، جنگ میں گرفتار ہوا، حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں مجھ پہ ترس کھائیں، میری 6 بیٹیاں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے ترس کھایا، چھوڑ دیا. یہ نبی کا جمال ہے. غیر مسلم جو اس وقت کے غیر مسلم تھے نا بڑے سخت ہیں، نہیں نہیں بس مارنا، بیٹیاں تیری ہیں ہماری تھوڑی ہیں، کوئی بات نہیں کسی کی بھی ہیں تو انسان نا. اور باپ چاہے کافر ہو بیٹیوں کے لیے تو بہرحال خیر خواہ ہوتا ہے نا. تو اتنا بڑا مجرم تھا وہ، اس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا، لیکن اللہ نے کہ نبی نے 6 بیٹیوں کا جب اس نے واسطہ دیا تو آپ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. یہ صفت رحمت ہے نبی کی، رحمت للعالمین. دوبارہ کم بخت سازشیں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے بھائی، اس کو یہ نبی کی رحمت ہضم نہیں، دوبارہ پکڑا گیا. آپ نے پھر دیکھا بھائی تو ہم نے تجھے معاف کیا تھا، تجھ پہ رحم کیا تھا، اور تو پھر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ نے حکم دیا گردن اڑا دو. اس نے پھر کہا میری 6 بیٹیاں، آپ نے فرمایا اڑا دو. یہ نبی کی کیا ہے؟ سیاست. نہیں آ رہی بات. پھر آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا. اگر ہم نے پھر چھوڑ دیا یہ کہیں گے یہ مومن تو بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، یہ 2 آنسو بہاؤ ترس کھا جاتے ہیں. بھائی تجھے خود اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں ہے تو اب بھی سوال پیدا ہوتا ہے بیٹیاں تو یتیم ہو گئی نا، تو بھائی پہلے اپنے لوگوں کو تو یتیم ہونے سے بچاؤ. اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہمارے بندے مارتا رہے گا، تو یہ ان کی بیٹیاں کسی کی بیٹیاں نہیں ہے کیا؟ ہم تیری بیٹیوں کا خیال کریں، اپنی بیٹیوں کا خیال کریں. تو یہ ہے بیلنس جو آج مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. رحم دل ہوں گے تو کتوں پہ کے خلاف میرا بیان، میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا تو جو رحم دل لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں یار کتوں کو مارنے کا حکم دے رہے، توبہ توبہ استغفر اللہ. کتوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا، اور سخت دل بنتے ہیں تو اتنے کہ ماشاءاللہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. ان لوگوں پہ ترس، 2 مرغیاں ہماری لے گئے، مفتی صاحب پہ ترس، اور وہی زیادہ انڈے دیا کرتی تھی. آپ کیا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب مرغیاں اسٹارٹ ہوئی ہیں تو انڈوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے، اور لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں. کتے کا پتا تھوڑی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ پاگل ہے کہ نہیں ہے، یہ تو کتوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پاگل ہے یا نہیں. تو کتا ہی ٹریس کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ پاگل ہے اور کتنا ہے. تو عجیب حساب ہے یار. کتوں کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ ایم سی والوں کو چاہیے ان کو ماریں، تو اس پہ ترس آ رہا ہے کہ کتوں کو تو اسلام نے حکم دیا کہ پانی پلاؤ ان کو. ایک طرف اتنے رحم دل اور سخت دلی اتنی ہے کہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، بائکوں والے ٹکرا کے گر رہے ہیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، ان بائکوں والوں پہ ترس نہیں. یہ ہے تو اسلام معتدل چیز مذہب ہے، وہ اعتدال سکھاتا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ہو گیا بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت. صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا، صلات، یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے. صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. یہ بالکل صحیح حدیث. تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو. اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخ کی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لے اور اضافی رحمتیں بھی بھیجے. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے.
تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں, دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں, تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے, جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی, پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو, اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید, درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی, اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا, بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں, یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے, لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے, بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا, اپنے محبوب, شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں, یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو, تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے, لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا, اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ, ٹھیک ہے نا, کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا, تم نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا, آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے, تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو, تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو, تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا. تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے. دوست پہ خرچ کرنے کا, احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے. باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں, بڑی خوشی ہوتی ہے, تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی, لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج, تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی. اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے, تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی, ان پہ تو کر ہی نہ ہوں, یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی. اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی, کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے نا, اسی وجہ سے تو ہے. تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ. اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے, بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا. جس سے نفرت ہوتی ہے نا اس سے ہر بات پہ دلیل, کیوں بھائی ایسا کیوں ہے. اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو. صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا, اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے. تو نبی سے محبت تھی, کدو سے محبت ہو گئی. حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. ہم مسلم ہیں, ایک مسلم کنٹری ہے, ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں, ان میں ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی. تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ شکلیں بھی مس کرے گا, لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دے گا, بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں, اور زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے. تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا, غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا, وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو. مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی, جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو. اس امت میں ایسا ہوگا. غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں جو مسلم تھے نا, انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو, انہوں نے پھر بھی شکار کیا. تو قرآن میں کیا ہے
قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی. حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی تھیں، ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی. مسخ کس کی شکلیں ہوئی ہیں، خراب کس کی ہوئی ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے تھے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ عذاب آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے اس پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے. کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا. تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا، لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا اور جو کچھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو آئے گا. تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے. انشاءاللہ ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اسلام سے محبت کریں گے. تو آپ 14 اگست کو اس طرح سے ہرگز نہ منائیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مجروح ہونا شروع ہو جائے. ہندو مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سے اچھا ڈانس یہ کر لیتے ہیں 14 اگست کو. ہندو ہی ہمیں یہ تانا نہ دے تو ہم سے زیادہ کپڑے ان کے اترنا شروع ہو گئے ان کی عورتوں کے جسم سے. تو یہ ہمیں اگر ہندو تانا دے گا تو آپ کے پاس کیا منہ رہ جائے گا ہندو کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنا. اور یہ دے رہے ہوتے ہیں تانا، میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہندو یہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو توڑا اسلام کے نام پہ اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہماری بین الاقوامی ذلت بھی ہے، اللہ کی نظر میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے. تو اس لیے آپ 14 اگست ضرور منائیں، لیکن ان حدود کے اندر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو دیکھتے ہوئے اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا قہر اور غضب ہم پہ نہ آ جائے. دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں ایک بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے، مزدور ہے. نہ بھائی، جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے. نہ اللہ کا حکم آسان ہے، لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو، لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے، میں بھی جہاز سے جب اترا، ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی، پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. بھائی جیسے چاہو پڑھ، یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض، جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی، قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو، لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور، چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو، خوف کی حالت میں ہو تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو. قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے بھائی کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی، اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو، آپ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی. سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے گردن کا ہلا کے پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے، تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی اللہ کہتا کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں، بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی. تم ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں، تمہارے امتحان ہو گئے تو چھٹیاں آئیں گی، اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے. تو مذاق چھوڑیے نماز. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں. آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو، وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا، قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے، سمجھتے ہو؟ اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. ابے اب کون جائے گا، وضو کرے گا، ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا. بھائی جان ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود
خود بھی پڑھنا ہے اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو, بس کا سفر ہو, نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام یہ رمضان کے روزے ہو گئے, حج ہو گیا زندگی میں ایک بار. اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں, ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے. اس میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو, نکاح دیا. غیر مسلم نکاح نہیں کرتے, زنا کرتے ہیں, اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں. ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. آپ عمل کر کے دکھاؤ, بولو بے وقوف تم ہو, ہم نہیں ہیں. ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کا کلچر ہے. اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی, بھائی کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہے. کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو, تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی جلدی نکاح کیا کرو. کوئی پوچھے کیوں, بولے ہمارے مذہب کا حکم ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے, جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے وہ, ہے بھائی, پھر کوئی عقل چلتی ہے, پھر ایکچولی بات ہوتی ہے کچھ. کوئی بھی آپ کا باس ہو آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک کے جا کے کیش کرا کے لو, آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد ایکچولی, وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی, نکل یہاں سے. تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی. تو اللہ کہہ رہے جب جس میں نکاح کی استطاعت تو فوراً کیا کرے وہ نکاح. اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ, ٹینشن. اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا, ابھی میری اتنی تنخواہ, حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے, کم بخت کا 1 روپے دے لینی بیوی پہ خرچ کرنا, پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے, پھر بھی اللہ کہہ رہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, اللہ کہتے ہیں نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ پہ توکل کرو. جو اللہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے تو وہ بیوی آنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہیں دے سکتا کیا؟ نہ نسل کو روکو نہ شادی سے روکو. غیر مسلم کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے, ہوتے 2 بھی نہیں ہیں, لیکن بہرحال کہتا ہے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کیا, اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے. پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئے, ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ اللہ لکھ دے فیملی کے ساتھ آؤ, پھر کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو 18 کے ساتھ نکل لوں گا, میں بولوں گا اللہ اور تو ہمارے پاس کوئی امال ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور تو ہمارے پاس, تو اللہ پہ توکل کرو میرے بھائی, کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے رہا کرو. تمہارے ماں باپ کا احسان ہے تم پر کہ نسل نہیں روکی, تم پیدا ہو گئے. وہ بھی روک سکتے تھے, میرا باپ بھی 2 بچوں کے بعد نسل روک سکتا تھا, تو میں تھوڑی پیدا ہوتا. میرے والد نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. اللہ اولاد دے گا, اور قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, نسل مت روکو بھائی, تمہیں کیا پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کام کا نکل آئے. ایک صاحب کہنے لگے اتنے بچے ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نکلے. میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو کہ 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. اگر 2 ہوئے اور وہی بگڑ گئے تمہاری تو نسل گئی. کیا خیال ہے؟ نسل گئی تمہاری. تو غیر مسلموں بیچاروں پر ترس کی حالت ہے, انہوں نے نسل روک کے نا 2 بچے, پھر ان کا 2 خرچہ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے, 1 بچہ پھر 1 بھی نہیں. بڑھاپے میں تنہائیاں کاٹ رہی ہیں, خاندان تباہ, نہ چاچے نہ مامے. جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے چاچے بھی ملتے ہیں, مامے بھی ملتے ہیں, خالو بھی ملتے ہیں, رشتے ملتے ہیں. یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آتا ہوں, یار یہ ہمارے چاچے, اتنے بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں, اتنے رشتے داری مضبوط ہے. سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا اگر نسل روک لی. یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے بھائی, ہم نے کسی فلاسفر کی اس میں نہیں سننی. بے وقوف لوگ ہیں جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی, تو ان کی اپنے بچوں کی دیکھو کیا تربیت ہو رہی ہے. علماء کے بچے اکثر خدمت گزار ہو جاتے ہیں الحمدللہ, نافرمان ہو کے بھی لبرل لوگوں کے بچوں سے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں. اور یہ تربیت کے چکر میں نا 2 بچے وہ بھی کیا نکلتے ہیں, 1 ہی انڈا وہ بھی گندا. ہم نے دیکھا ہے گھروں کے حالات, وہ بھی تمیز سے باپ سے بات نہیں کرتے. مت ناروں میں آؤ, جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں, بھائی کیا کروں یار بریک ہی نہیں لگ رہی. تو جلد نکاح کرنا ہے. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح پیغمبروں کی سنت, اور زنا بدکاروں کی, برے لوگوں کی خصلت. تیسری چیز شراب. اخلاقیات میں کیا چیز آتی ہے؟ شراب اور نشہ. اتنی بری چیز ہے نا, 1 گھونٹ شراب کا پی لیا تو 40 دن نماز کی برکت ختم. فرض تو ادا ہو جائے گا, قضا کرنے سے گناہ سے بچ جاؤ گے. نماز کا جو پورا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اللہ 40 دن تک چھین لیتا ہے اگر سچی توبہ نہ کی. قریب بھی مت پھٹکو شراب کے. اور اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, اس سے ٹینشن بڑھ جاتی. شراب پینے والوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, شراب سے بچنے والوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے. ہر نشے کی چیز سے دور بھاگو. اور اخلاقیات میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ
ان تلقى اخاك بوجه طليق، جب کسی سے ملو مسکرا کے ملو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، چغلیاں بولو مت لگاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو، کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہا ہے سپورٹ تو کرتے نہیں، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے بھائی؟ جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا انسان، سارے مزے دنیا میں لینا چاہتا ہے، تو یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بھائی اللہ نے کسی سے کوئی کام لے لیا، حسد مت کرو، رش کرو اس کے اوپر، حسد انسان کو کھا جاتا ہے۔ حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوچا کرو بھائی یہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گیا تو کیا ہوگا، جائے گا تو قبر میں ہی نا، کیا خیال ہے ہم بھی وہاں جائیں گے تو کوئی بات نہیں، نکلنے دو آگے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ اس کو زیادہ دے گا مجھے کم دے گا، تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، چلو یار اس کو زیادہ مل گیا، یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ صحت اچھی ہے، اس کی 4 ہو گئی ہماری نہیں ہو رہی، یار استغفر اللہ، اس کی جو ہے وہ پیسہ فلاں کے پاس زیادہ آ گیا، فلاں کو جو ہے نا کاروبار میں ترقی ہو گئی، فلاں کی عزت زیادہ ہو گئی، ہونے دو یار، چلتا ہے یار، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ شیطان کے ساتھ یہی تو پرابلم تھی، شیطان عبادت کرتا تھا، اس نے بولا یہ کیا مسئلہ ہو گیا یار، یہ آدم نیا نیا بنائے گئے اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو، یہ تو پرابلم کریٹ ہو گئی نا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو معاذ اللہ نے پرابلم کریٹ کر دی ہے۔ میں اتنا پرانا اور یہ جب دفتر میں کوئی نیا امپلائی آئے اور باس اس کو اپنے قریب کر لے اور آپ 20 سال سے جاب کر رہے ہو، آپ کو دور رکھے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شیطان کو بھی غصہ آیا کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو میرے سامنے بنایا اور مجھے کہہ رہے اس کو سجدہ کرو، اڑ گیا شیطان۔ اب بھائی تو چھوڑ دے یار، تجھے بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، جتنا تجھے دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر، کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ، اللہ تجھے گدھا بھی بنا سکتے تھے، اللہ تجھے خنزیر بنا سکتے تھے، تبھی حدیث میں آتا ہے دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو، کمتر کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ملے گی، اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دوسروں کی بیویاں دیکھ دیکھ کے لوگ احساس کمتری میں جا رہے ہیں، پردہ تو آج کل ختم ہو گیا نا، ابے اس کی بیوی اتنی خوبصورت، میری والی ایسی، تو ابے بھائی تو دیکھ بہت سارے تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہیں، ان کو بیویاں تجھ سے زیادہ بدصورت ملی ہوئی ہیں، ان کو دیکھا کر۔ ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی، اتنی ٹینشن میں نا ہمارے استاد سے آ کے کہنے لگا میری دلہن مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے، میں بہت ٹینشن میں، شکل اچھی نہیں ہے، ڈپریشن میں گیا ہوا۔ ہمارے استاد نے کہا ایسا کر، تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہا بہت دفعہ دیکھا، کہہ رہا آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ تجھے یہ مل گئی، یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں ہے، اپنا ڈیزائن چیک کر دوبارہ سے۔ واقعی اس نے شیشے میں دیکھا، کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آج تک اس نیت سے کبھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اب کمپیئر کر کے دیکھا کہ اس سے تو پھر بھی یعنی میں زیادہ بدصورت ہوں، تو اس ڈیزائن پہ یہ بھی غنیمت ہے اللہ۔ اپنا ڈیزائن دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی، فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، انسان ٹینشن میں جاتا ہے۔ تو تقدیر پہ راضی رہو بھائی، جو ہے اللہ کا دیا، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا، زیادہ دے دیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے گھر میں بورنگ کروائی تھی تو چند مزدور آئے، بڑی محنت سے بورنگ کر رہے تھے، اور ٹھیکیدار نا کرسی پہ بیٹھا ہوا چائے پہ چائے پی رہا ہے، بس وہ تو ٹھیکیدار تھا نا، اس نے ان سے کام لینا تھا۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یار ٹھیکیدار کو کچھ بھی نہیں، وہ کام پیسہ زیادہ ٹھیکیدار کما رہا ہے، کام سارا تم کر رہے ہو ہے بھائی، وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے، مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے، سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کے کمیشن دیا، اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی پی رہا ہے، پان گٹکا چبا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے۔ تو میں نے مزدور سے کہا، میں نے کہا محنت تمہاری اتنی، پیسہ یہ کما رہا ہے، تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس مزدور نے کہا نہیں بھائی اللہ کی دین ہے یار، اللہ کسی کو اس طرح دیتا ہے کسی کو اس طرح دیتا ہے، خوش۔ میں نے کہا دیکھو 2 منٹ میں اس نے مسئلہ کیا کر دیا، سارے ٹھیکیدار بن جائے تو بورنگ کراچی میں ہوتا تو میں کہتا تمہارا باپ کرے گا، پھر بھائی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے ٹھیکیدار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے سارے ہی ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر تھوڑی، پھر کون بورنگ کرے گا بیٹھ کے؟ تو خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائی، کاش یہ بات ہم سب کے دل میں اتر جائے، کاش۔ دیکھو سکون کی تلاش میں مذہب سے بغاوت کرو کہ خدا کی قسم سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا، سکون تمہیں نہیں، خوشیاں نہیں ملیں گی۔ خوشیوں کے اسباب اختیار کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، دل میں خوشی پیدا کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خوشی پیدا کرنا، خوشی اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو انسان کی جو روحانی زندگی ہے نا، اس میں بھی اس کو نیچر کو فالو کرنا پڑے گا۔ مادی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے ڈاکٹر ہے، روحانی زندگی میں، اخلاقی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ آپ اپنی عقل سے اپنی اخلاقیات کو خود سلیکٹ نہیں کر سکتے، خود آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کون سا کام اخلاقی ہے اور کون سا کام غیر اخلاقی ہے، یہ انسانی عقل پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اللہ نے انسان کو بہت
ذہین بنایا، لیکن مادی لحاظ سے بھی اور روحانی یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ دیکھو بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ بکری کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے، آپ اسے چائے میں بسکٹ ڈال کے پکڑا دیں وہ کبھی بھی بولو نا نہیں کھائے گا، آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا، گوشت اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ شیرنی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے خربوزے لا کے رکھ دو اس کے سامنے، آپ اس کو بتاؤ کہ سبزی کھانے کے اتنے فائدے، ویجیٹیرین بنو، وہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ آپ یوٹیوب پہ کتنے کلپ دکھا دو وہ نہیں بنے گا۔ بکری کو آپ کیٹو ڈائٹ پہ لے آؤ، آج کل کیٹو ڈائٹ پہ بہت یوٹیوب پہ کلپ آ رہے ہیں نا، یہاں تو وہ کیٹو کا گراب ختم ہو گیا، سنا پاکستان میں آ رہا ہے۔ یہاں پہلے تجربہ ہو کے بہت سارے لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں، پھر ہم لوگ کے یہاں وہ چیزیں آتی ہیں۔ اب کچھ ڈاکٹروں نے کیٹو ڈائٹ بالکل لوگوں سے روٹی چاول ہی چھڑوا دیے ہوں گے، اناج غلط چھڑوا کے ڈائریکٹ وہ ٹھنڈے منڈے رستے، تو ہر چیز میں مبالغہ ہو رہا ہے۔ تو اور جب تک بلوغ نہ ہو تو منجن بکتا بھی نہیں ہے، جب تک زمین اور آسمان کے وہ کلابے نہ ملائے جائے نا کسی چیز کے فضائل میں، تو منجن بھی نہیں بکتا ہمارے یہاں۔ اب وہ ایک صاحب مجھے ملے کراچی، کہہ رہے ہیں یار منجن کے الفاظ ہی سننے کو نہیں مل رہے۔ تو کیا ہے کہ بھائی آپ نے بکری کے بچے کو کیٹو ڈائٹ پہ لے آیا، یا بھینس کو آپ نے کہا تمہارا ویٹ اتنا ہے، نہ تم سے چلا جاتا ہے نہ تم بیٹھا جاتا ہے، تم اینٹوں پہ آ جاؤ، اس کو کلپ دکھا کے گوشت لے آؤ اتنا یہ فیٹ وغیرہ، آپ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دو گے، اس نے کھانا کیا ہے؟ گھاس۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، پھر ہدا کا مطلب اسے گائیڈ کیا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ جانوروں کو گائیڈنس اللہ تعالیٰ دے چکے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے لیے اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، انسانوں کی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، اور جانوروں کو بھی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے بولو نا وحی کا لفظ۔ دیکھو انسانوں کی گائیڈنس کے لیے وحی جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ وحی ہے نا، اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے کیا کہا؟ وحی۔ اور جانوروں کو جو اللہ نے گائیڈ کیا ہے، اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے، شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی اپنے کام میں لگ جاتی ہے، کیا کرنا ہے، کس مکھی نے جا کے پھلوں کا رس چوسنا ہے، کس نے چھتوں کی نگرانی کرنی ہے، کس نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔ شہد کی مکھیوں میں نا آبادی کنٹرول کرنے والی مکھیاں بھی ہوتی ہیں، وہ نر مکھیاں جب زیادہ ہو جائیں تو ان کے 4 شادیوں کا رواج نہیں، وہ نر کو مار دیتی ہیں۔ ہاں جب نر زیادہ ہو جائے نا تو وہ کیا کرتی ہیں، ان کو پتا ہے یہ سوسائٹی میں خرابی پیدا کریں گے۔ مکھیوں کا آپ پڑھیں اسٹڈی کریں تو مادہ مکھیاں باقاعدہ بندوقیں لے کے نر کو اڑا دیتی ہے کہ یہ تمیز سے رہیں، تعداد ان کی نہ بڑھے۔ بڑا عجیب خوبصورت یعنی ایک آرگنائزیشن ہے شہد کی مکھیوں کی، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ۔ تو یہ پہلے دن سے مکھی نے سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس مکھی کا کیا کام ہے اور کس مکھے کا کیا کام، سب کو پتا ہے۔ شیر نے کیا کرنا ہے، بکری نے کیا کرنا ہے، چوہے نے کیا کرنا ہے، لومڑی نے کیا کرنا ہے، کوے نے کون سی نئی چالاکیاں مارکیٹ میں لانی ہے، سب پہلے سے کیا ہے، اس میں وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ کتا اگر وفادار ہے تو 1000 سال پہلے بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے۔